ہر دل دی ہے دعا ہر دل دا فیصلہ ہر دل دی ہے دعا نون لیگ جتنا نون لیگ جتنا نون لیگ جتنا نون لیگ جتنا مولا شیر اتے لاؤ اے جمالو مان شیر دا وداؤ اے جمالو جی بابا جمالو اے جمالو جی بابا جمالو مورا شیر اتے لاؤ اے جمالو مورا شیر اتے لاؤ اے جمالو ہر سکھ دے ساتھی ہر سکھ دے ساتھی ہر دکھ دے ساتھی ہر سکھ دے ساتھی کم سب دے آئے ہر دادے آئے کم سب دے آئے ہر دادے آئے ساتھی ہے نظر نباؤ اے جمالو ساتھی ہے نظر نباؤ اے جمالو جی بابا جمالو اے جمالو جی بابا جمالو مورا شیر اتے لاؤ اے جمالو مورا شیر اتے لاؤ اے جمالو چل نہیں رہا آواز نہیں آ رہی اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا چل نہیں رہا چل رہا ہے اس کو بند کرائیں میوزک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب امیر مقام صاحب مرتضی جاوید عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب احسن اقبال صاحب زماد سواد پختونو روریانو خوریانو او مشرانو السلام علیکم راغے 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 رالے رالے تاسو سنگائے خے نواز شریف مو یادے گی خیبر پختونخوا اور سوات کی غیور پختونوں سوات کی بیٹی خیبر پختونخوا کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم شیروں کی بیٹی دلیروں کی بہن کی طرف سے السلام علیکم میرے پشتون بھائیوں اور بزرگوں آپ نے آج بتا دیا کہ غیور پختون بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھنا جانتے ہیں یہ جعلی حکمرانوں کی طرح نہیں جو باپ کے سامنے سے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں آپ کی بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خاتون کا احترام کرتے ہیں جب میرا کراچی میں دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے اس وقت خاتون کا احترام یاد نہیں آیا میں بھی سوات کی بیٹی ہوں میں بھی خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں بہن ہوں پاکستان کی بیٹی ہوں کیا میرے غیور پختونوں آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو اور
गाली नहीं, गाली नहीं। एक नारा लगाना चाहता हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा के जाली हुक्मरानों को पता चल जाना चाहिए कि अवामी जलसा कैसा होता है। ये पिछले दिनों जो सवात में सरकारी जलसा हुआ था ना, आज उनको नजर आ जाना चाहिए कि अवाम का समंदर किसको कहते हैं। एक समंदर ये है, एक समंदर वो छतों के ऊपर है, एक समंदर वो गली और मोहल्लों के अंदर है, और एक समंदर और जलसा ये अवाम का बाहर खड़ा है। मेरे सवात के भाइयों बहनों, गयूर पख्तूनों, मुझे ये बताओ कि माओ बहनों बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़ने वालों के बारे में आप क्या कहते हो? क्या ऐसी कमजर्फ हरकत करने वाला पख्तून हो सकता है? दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मालाकंड डिवीजन के मेरे गयूर भाइयों बुजुर्गों, मुझे ये बताओ, क्या इस किस्म के घटिया जबान बोलने वाले लोग आपकी नुमाइंदगी के अहल हैं? और सबसे पहले ये मेरा जो भाई खड़ा है, अमीर मकाम, तेरा मकाम, मेरा मकाम, अमीर मकाम, अमीर मकाम, मुझे बड़ा अफसोस है खैबर पख्तूनख्वा का अब एक ही मकाम है, उसका नाम है अमीर मकाम। इन्होंने आज से 4-5 साल पहले जब मुझसे पहली मुलाकात की वजीर आजम हाउस में, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब मेरी जमात है, मैं घर बैठ जाऊंगा ये, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और उसी की सजा उनको मिली। मुझे बहुत अफसोस है कि इन कमजर्फों ने इनके 20 साला बेटे इशफाक अमीर मकाम को गिरफ्तार किया, और आज उसके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो बच्चा अपना जो ज़हनी तवाज़न है वो बिगड़ गया उसका। शर्म आनी चाहिए आप सबको, जो इतना कमजर्फ है कि सियासत की लड़ाइयां घरों, बेटियों और बच्चों तक ले जाए, उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा से बाहर फेंक दो। और फिर हम आज दिली ताज़ियत करते हैं पेशावर हाई कोर्ट के जो कानून और आइन से मोहब्बत करने वाले, एक तारीख रकम करने वाले चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की वफात पर। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि उस बहादुर जज ने जिस तरह मुशर्रफ जैसे जमहूरियत पे शब खून मारने वाले को उसके घर तक पहुंचाया, उसके अंजाम तक पहुंचाया, तो वकार अहमद सेठ जैसे जज हमेशा तारीख में जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और हम सब उनके घर वालों से, उनके पसमानदगान से ताज़ियत करते हैं। आज
ہم ان خاندانوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشت گردی میں شہید ہو گئے. پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے، ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور میں خود ایک ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. اور یاد ہے نا، آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے، کس طرح دہشت گردوں نے مسجد، مدرسہ اور کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی بازار، کوئی بھی محلہ نہیں چھوڑا تھا. نہ بازار محفوظ تھے، نہ تھانے کچہریاں محفوظ تھیں. پولیس افسروں نے، یہ کھڑے میرے پولیس والے بھائی، آپ سب کو بھی سلام، جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کر پاکستان اور خیبر پختونخوا کا امن بحال کیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ اس نالائق اور سلیکٹڈ نے آج اس امن کو بھی داؤ پہ لگا دیا. جس دہشت گردی سے خیبر پختونخوا بہت قربانیاں دینے کے بعد نکلا تھا، دہشت گردی بھی پاکستان تقسیم تھا. آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بھلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی. اور آج ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے. اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے. تمہارے بغض میں کردار گرے، اقدار گرے، بڑے بڑے سردار گرے، اونچے اونچے مینار گرے، ایوان بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے، پاٹا کے سب دستار گرے، مذہب کے ٹھیکیدار گرے، بڑے صرف سالار گرے، اس مٹی کے غدار گرے، منصف گرے، بار بار گرے، انصاف کے دعوے دار گرے، اس نام نہاد میں ماروں سے، یہود کے پیروکاروں سے، اس مٹی کے غداروں سے، غیر کے علائی کاروں سے یہ دیش چھڑانا. اور دیکھو، آج جب پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس کا وزیر داخلہ دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہماری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن جن خاندانوں نے، خیبر پختونخوا کے خاندانوں نے دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس میں بلور خاندان بھی شامل ہے. اس کے اندر جو آج وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہارا بھی وہ حال کروں گا جو اے این پی والوں کا ہوا ہے. میاں افتخار ایک لوٹا بیٹا کھویا ہے دہشت گردی کے اندر. سوچو ذرا وزیر داخلہ کے اس بیان سے ان شہیدوں کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی. کیا تم سیاسی انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں انسانیت بھی بھول گئی ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. بشیر بلور صاحب کو 22 دسمبر کو شہید کیا گیا، ان کے اہل خانہ پر کیا گزری ہو گئی. بیرسٹر ہارون بلور کو شہید کیا گیا، سوچو ان کے بچوں پر، ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی. اور الفاظ سے دہشت گردی کرنے والا وزیر داخلہ، شرم آنی چاہیے. دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا خیبر پختونخوا اور پاکستان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہو عوام کو؟ شرم آنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، مالاکنڈ ڈویژن اور سوات کے میرے
भाइयों बुजुर्गों, ये जरा बताओ मुझे, 7 साल से आपको के ऊपर एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत है, बताओ क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? वो पिछले लोग भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? क्या यहां एक भी नया अस्पताल बना है? यहाँ के लोग जब बीमार हो जाते हैं, एक फनकार थे बेचारे, वो यहाँ बीमार हो गए, उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि बीबी या मुझे पंजाब बुलाओ या इस्लामाबाद में बुला के मेरा इलाज कराओ, और मैंने कराया अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज। मुझे पता है कि आपको किस किस्म के हालात का सामना है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टपकती हैं, मुझे अंदाजा है आपकी तकालीफ का, और यहाँ जब डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो उनके सर फाड़े जाते हैं। जब यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो यहाँ पर एक लेबोरेटरी भी नहीं बना सके, पंजाब की फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं। क्या यहाँ निजाम में तालीम में तब्दीली आई? कोई एक नया स्कूल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, आपको फ्री लैपटॉप्स मिले, आपको तालीमी वज़ाइफ मिले, आपको नौकरियां मिली? नहीं मिली ना। और कहता था कि एहतसाब मुझसे शुरू करो, और जब एहतसाब तुमसे शुरू हुआ तो तुम एहतसाब कमीशन को ताला लगा के भाग गए। यहां पर एहतसाब का सामना करने के लिए नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए, मुस्लिम लीग नून के लीडरान और कारकुन जैसा जिगर चाहिए। जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने। मालम जब्बा स्कैंडल को जानते हो ना? और कहां है वो बिलियन ट्री सुनामी? क्या आपको बिलियन ट्री, क्या 10 दरख्त भी कहीं लगे हुए नजर आते हैं? वो दरख्त यहां के ऑडिटर जनरल को नजर आए, उसने रिपोर्ट में लिखा कि उन दरख्तों और पौधों में ये करोड़ों और अरबों रुपए खा गए। ये वो मैंने आपसे ये भी पूछना था कि बीआरटी बस चल रही है, कोई नई बस में आग तो नहीं लग गई, जल तो नहीं गई? कहता था कि मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, और फिर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इसने नवाज शरीफ की नकल करते हुए, शहबाज शरीफ की नकल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पता नहीं कितने साल से वो बस बन रही है, आज तक भी नहीं बनी। उसने ऐसी बस चलाई जो उसकी तरह बहुत ही बेबस है। वो बस इस हुकूमत और इस जाली सिलेक्टेड की तरह चलने से इनकारी है, और रोज बसों में आग लग जाती है, कभी गलत पुल बन जाते हैं, कभी दरवाजे उल्टी तरफ खुलते हैं, हर रोज खुदाई होती है। कभी खबर आती है कि चोर सरिया उठा के ले गए, कभी खबर आती है कि चोर सामान उठा के ले गए। दावा था कि 10 रुपए की टिकट होगी, आज बीआरटी का किराया 100 रुपए से बढ़ाकर 250-250 रुपए कर दिया गया। कहता था कोई और नहीं बस से
धारा पे। कहता था 8 अरब में मेट्रो बस बनाऊंगा, आज 126 अरब लग चुके हैं लेकिन वो बस कंप्लीट नहीं हुई। और रोड क्या नारा लग रहा है, क्या नारा लग रहा है, मैं बताती हूं। ये मेरे भाई ये नारा लगा रहे, ना झुकने वाला नवाज शरीफ, ना बिकने वाला नवाज शरीफ। इख्तियार गुलिस्तान दे दो। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम अच्छा तो हाथ उठा के बता दो खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम कि आप सबके दिलों की धड़कन कौन है? नवाज शरीफ। और जरा मुझे ये भी बताओ, ये जो मेरे सामने मेरे भाई और बुजुर्ग खड़े, बताओ खैबर पख्तूनख्वा में आज रोटी कितने की है? कितने की? खैबर पख्तूनख्वा में रोटी आज 30 रुपए की है। ना सिर्फ रोटी 30 रुपए की है बल्कि आज सुबह में अखबार में पढ़ रही थी कि IMF ने कहा है कि जब तक बिजली और गैस के निर्ख नहीं बढ़ाओगे हम आपको पैसे नहीं देंगे। और वो कौन था जो कहता था 200 अरब IMF के मुंह पर मारेंगे? और आज IMF आपको आज रोज मुंह पे थप्पड़ लगा रही है। अरे दिल दिए दुआ नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो मान शेर दा वधाओ, ए जमालो जी बाबा जमालो, ए जमालो जी बाबा जमालो, मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो। अच्छा ये बताओ 50 लाख घरों में से एक घर भी किसी को मिला? 1 करोड़ नौकरियां जो होनी थी उसमें से एक नौकरी भी किसी को मिली? देखो आटा कंट्रोल से बाहर, बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर, गैस की कीमतें कंट्रोल से बाहर, चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर, दवाई की कीमतें कंट्रोल से बाहर, कपास और फसलें कंट्रोल से बाहर, डॉलर कंट्रोल से बाहर, गैर मुल्की कर्ज कंट्रोल से बाहर, और 18 अरब का कर्जा रोजाना लिया जा रहा है। मेरे भाइयों मुझे बताओ कि एक ईंट भी लगी खैबर पख्तूनख्वा में? महंगाई कंट्रोल से बाहर। आप मुझे ये बताओ चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत। अच्छा तो अवाम के ऊपर तो बस नहीं चलता, अवाम के मसाइल पे बस नहीं चलता, बस एक ही चीज पे चलता है
کہ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ کیسا بنانا ہے، اپوزیشن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن دن سے رات اور رات سے صبح تک صرف ایک ہی منصوبہ بنتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور شیروں کو کنٹرول میں کیسے کرنا ہے. میری ایک تقریر ہوتی ہے اور 24 گھنٹے ان کے مشیر اور ان کے وزیر ٹی وی پر آ کر دن رات ہلکان ہوتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے. نواز شریف کا بیانیہ وہ ہے جس کی 2 تقریروں نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. دلوں کی دھڑکن ہے تو، فخر پاکستانی ہے، اے نواز شریف تو ہماری جان ہے. نشان اس کا شیر ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اے نواز شریف تو ہماری جان ہے. ان کا بس اگر چلتا ہے تو آپ کی بہن اور بیٹی کے باتھ رومز اور کمروں میں کیمرے لگانے پہ چلتا ہے. اگر کیمرے لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا نیب کی عدالتوں میں کیمرے لگاؤ اور عوام کو دکھاؤ کہ تمہارا اصل مکروہ چہرہ کیا ہے، کس طرح تم اپنے مخالفوں پہ جھوٹے الزام لگاتے ہو. چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. اور اس کا میرے بھائیوں بزرگوں ایک ہی علاج ہے پاکستان کی ساری بیماریوں کا. پاکستان کو آج لاحق بڑے بڑے مسائل کا ایک ہی علاج ہے کہ اس عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر نئے الیکشنز کراؤ. عوام کے حقیقی نمائندوں کو ان کا اختیار واپس کرو اور عوام کو ان کا مینڈیٹ دو. اور دیکھو، میں اداروں کو کہتی ہوں کہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میرے سوات کے بھائیوں، ہم اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہتے. اداروں کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ نہ ٹکرائیں. عوام اور اس جعلی حکمران عمران خان کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ. جب تم اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ عمران خان کی جعلی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہ سلیکٹڈ عمران خان خامخواہ میں اچھل رہا ہے. بھئی تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اس کا کردار ایک خامخواہ کا کردار ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ابھی کراچی میں جب میرا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا اور آئی جی کو اغوا کیا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس کو کسی نے بتانے کے لائق بھی نہیں سمجھا کہ ہم کراچی پہ حملہ کرنے لگے. وزیر اعظم آرام سے اپنے بنی گالا کے گھر میں سو رہا تھا. اگر میری بات سنو، آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے زیادہ سمجھ آئے گی کیونکہ آپ عزت اور غیرت والے لوگ ہو. لیکن اگر یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہوتا اور میرے پاس اس ملک کا اختیار ہوتا تو جتنی ذلت اس دن مجھے اٹھانی پڑی میں استعفیٰ ان کے منہ پر مارتی. کیونکہ میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسی ذلت اور ایسی رسوائی اور ایسی بے عزتی سے چپ کر کے بنی گالا میں منہ چھپا کے بیٹھ جانا بہتر ہے.
آخر میں خیبر پختونخوا کے اپنے عوام کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ خیبر پختون کے عوام اس دفعہ شیر کو ووٹ دیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بخدا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سوات اور پشاور اور خیبر پختونخوا کے سارے شہر لاہور کی طرح ترقی کریں. یہاں بھی لوگوں کو زبردست سڑکیں ملیں، یہاں بھی لوگوں کو موٹر ویز ملے. نواز شریف نے ہزارہ موٹر وے بنا دی کہ نہیں بنا دی؟ انشاءاللہ 18 کو میں مانسیرا میں بھی جلسہ کروں گی انشاءاللہ. اور میں نے دیکھا ہے کتنی خوبصورت ہزارہ موٹر وے بنی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے ہر شہر میں لاہور جیسی ترقی ہو. خیبر پختونخوا کے ہر شہر میں لاہور اور پنجاب کی طرح زبردست ہسپتال بنے اور بڑے بڑے کالجز بنے، یونیورسٹیز بنے اور زبردست قسم کا نظام تعلیم یہاں رائج ہو. میرا دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بچوں کو لیپ ٹاپس ملیں، ان کو بہترین تعلیم ملے، یہاں کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملیں. میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو مہنگائی کم ہو اور آپ کو سکون کی نیند سونا نصیب ہو. تو میرے سوات کے غیور عوام، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سمجھتے ہو نا؟ نواز شریف کا بیانیہ سمجھتے ہو نا؟ پتہ ہے نا نواز شریف کیا کہہ رہا ہے؟ ووٹ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ اس تحریک نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے. آج گجرانوالہ سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کے گلگت بلتستان تک اور گلگت بلتستان سے لے کے آج سوات تک پورا پاکستان یہ جان گیا ہے کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان میں تباہی آتی ہے، پاکستان میں غربت آتی ہے، پاکستان میں مہنگائی آتی ہے، پاکستان میں لاقانونیت آتی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں، میں ابھی کل رات کو پہنچی ہوں گلگت بلتستان میں 8 دن مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کر کے. اور آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ کس طرح عوامی سمندر تھا ہر جلسے میں. ماشاءاللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی عوام گلگت بلتستان کے جلسوں میں کس طرح آ گئی. مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کبھی گلگت بلتستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے جلسے کسی کے نہیں ہوئے. تو یہ لوگ جو گلگت بلتستان کے دور کے گاؤں میں بھی جہاں نہ فون ہے نہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، وہاں بھی لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے. وہاں پر ایک کارکن نے مجھے کہا، 5 گھنٹے دور گلگت سے ایک جگہ تھی، گاؤں تھا، وہاں کے ایک کارکن نے مجھے کہا کہ ہماری بہن، ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آپ نے اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں، دلیروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے قیادت کو مجبور کیا کہ وہ اصول پہ ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں. زندہ باد. اور مجھے کل رات یہ بھی کسی نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو صرف 2 یا 3 سیٹیں ملیں گی. لیکن اس کیمپین کے بعد یہ سر جوڑ کے بیٹھے. میرے جلسوں میں 5-6 کی تعداد ان کی خفیہ ایجنسی کے لوگوں کی بھی ہوتی تھی. انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ تو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں.
تو انہوں نے پھر کل سر جوڑ کے بیٹھے اور کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کو عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے گلگت بلتستان نے، تو اب ان کو 2-3 سیٹیں نہیں، اب کم از کم 8-7 سیٹیں دینی پڑیں گی۔ تو یہ یاد رکھنا، پاکستان کے عوام یہ یاد رکھے کہ انشاءاللہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں یا شیر پر مہر لگے گی یا نواز شریف کے بیانیے پر مہر لگے گی۔ دھاندلی کرو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں کرو گے تو اور بھی زیادہ پچھتاؤ گے۔ ہر حال میں اب تم کو جانا بھی ہے اور پچھتانا بھی ہے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ سیاسی لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ او بھائی، نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ 22 کروڑ عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور کیونکہ میرے سوات کے شیروں، یہ بیانیہ جو ہے آئین کا بیانیہ ہے، آپ کی آئین کی سبز کتاب کا بیانیہ ہے، آپ کے قانون کا بیانیہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا بیانیہ ہے۔ اور یہ بیانیہ آگے لے کر چلنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس میں جوک در جوک شامل ہونا ہمارا اپنے وطن کے لیے قرض نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی بہن یہ قرض بھی پورا کرے گی، انشاءاللہ یہ فرض بھی پورا کرے گی آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو مسخروں کی حکومت ہے، یہ عوام دشمن حکومت نواز شریف کے بیانیے کے بوجھ کے نیچے دب چکی ہے۔ اب ریت کی دیوار کو بس آخری دھکا لگانا باقی ہے۔ آؤ میرے سوات کے مالاکنڈ ڈویژن کے بھائیوں بزرگوں، ہاتھ اٹھا کے اپنی بہن بیٹی مریم نواز کے ساتھ وعدہ کرو اور حلف اٹھاؤ کہ جب تک اس قومی فریضے کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچاؤ گے آرام سے نہیں بیٹھو گے۔ وعدہ؟ اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں شرکت کرو گے نا؟ پھر اپنی بہن اور بیٹی کو ملنے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اور آخری بات، اگر میرے ساتھ جا کر اسلام آباد میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنا پڑا تو اپنی بہن کے ساتھ چلو گے نا؟ مریم نواز کا ساتھ دو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے نا؟ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے نا؟ ووٹ کی عزت کرواؤ گے نا؟ اپنی عزت کرواؤ گے نا؟ تو ایک دفعہ پھر میرے شیروں اور دلیروں اور غیرت مندوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ مل کے اپنے لیے نعرہ لگاؤ، سوات کے میرے بھائی زندہ باد، مالاکنڈ ڈویژن زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، میرے غیور پختون بھائی اور بزرگ زندہ باد۔ نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف زندہ باد۔ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد۔ شاہد خاقان عباسی زندہ باد۔ احسن اقبال زندہ باد۔ امیر مقام زندہ باد۔ مرتضی جاوید عباسی زندہ باد۔ اور پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ہر دل دا فیصلہ، ہر دل دی ہے دعا، ہر دل دا فیصلہ، ہر دل دی ہے دعا، نون لیگ جتنا، نون لیگ جتنا، نون لیگ۔ ایک بات بتاؤں، میرا دل نہیں کر رہا واپس جانے کو۔
यकीन करो दिल नहीं कर रहा वापस जाने को। इंशाल्लाह अगर आज अपने अपने घरों को जाएंगे तो दोबारा मिलने के लिए जाएंगे। जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।